جی السلام علیکم جہاں سے بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شکریہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔ اب ظاہری بات ہے، انجیکشن تو وہی شخص لگواتا ہے نا، تندرست بندہ تو انجیکشن نہیں لگواتا۔ تو انجیکشن جو ہے، ٹیکہ جو ہے، وہ وہی شخص لگوائے گا جو بیمار ہے۔ تو بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حکم جاری کر دیا، آسانی پیدا کر دی کہ بھائی تم روزہ جو ہے وہ آنے والے ایام کے اندر اپنے روزوں کو پورا کر لو۔ تم بیمار ہو تو کوئی بات نہیں، تم روزہ مت رکھو۔ لیکن کچھ علماء کرام جو ہیں وہ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو بڑی وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں۔ جیسے سود کے اوپر لوگوں نے نئی نئی شکلیں جو ہیں وہ اختیار کی ہوئی ہیں اور انہیں پوری معلومات بھی نہیں ہوتی، اور وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ہاں اس طرح غلط ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ تو بھائی شک والی چیز غلط ہی ہے۔ اسی طریقے سے انجیکشن کے متعلق کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ مغزی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں غذا کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا انجیکشن جو غذا کے متبادل ہے تو وہ جو ہے نا انجیکشن نہیں لگانا چاہیے۔ باقی جو ہے وہ انجیکشن جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قوت مدافعت بڑھاتی ہے کھانا جو ہے، دیکھیں کوئی بھی انجیکشن ہے وہ آپ کا قوت مدافعت کے اوپر ہی جو ہے اس کے ساتھ ہی وہ مل کے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گا نا۔ تو کھانے کا تو مقصد ہی یہ ہے، قوت مدافعت بڑھانا۔ اور جس انجیکشن میں فار ایگزامپل وہ پین کلر ہے تو اس نے بھی آپ کی قوت مدافعت بڑھانی ہے، تو پھر ہی آپ پین جو ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ سلیٹ ہو جائے گی اور وہ اس کو برداشت کرے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ہمیں کہ ہم بیماری کی حالت میں بعد میں روزہ رکھ لیں، تو اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو پھر انجیکشن لگوانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم برداشت کر سکتے ہیں تو ہم انجیکشن لگوائیں اس وقت جس وقت افطار ہو جائے۔ تو میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو انجیکشن تھے نہیں، تو میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ شک والی چیز ہے، اس کو قطعی طور پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ انجیکشن لگانے سے روزہ بالکل توڑنے کے برابر ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ تو انجیکشن روزے دار کو نہیں لگوانا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ جب صحت یاب ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین صحیح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔